من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الحمد للہ الکریم، آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اپنی کلاس کے لیکچر نمبر 13 میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں اس کے اعلیٰ مقصد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام ازل سے ہی ایسے معاشرے کی تشکیل کا خواہاں ہے کہ جس میں محبت و اخوت، ایثار و قربانی اور اخلاص کی حکومت ہو، جہاں پر ہر فرد ایک دوسرے کے لیے انس و شفقت اور محبت اور اخلاص کا پیکر بن جائے۔ اور ایسے ہی معاشرے کا ایک نقشہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ایک مقام پر بیان فرمایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اسی کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شعر میں ترجمہ کر کے فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے جو زانوئے تلمذ طے کرنے والے ہستیاں ہیں، ان کی یہ شان ہے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اس ایک پیغام کے اندر اسلامی معاشرے کا بہت خوبصورت نقشہ موجود ہے، اور یہ جو حلقہ یاراں میں ریشم کی طرح نرم رہنے والے اور رزم حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت ہو جانے والے، یہ کون لوگ ہیں؟ جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے پہلے یہ تربیت پائی اور پھر آگے تربیت فرمائی، اور یہ تربیت حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے جو جاری ہو چکی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی، وہ جاری ہے، ابھی تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ خوش نصیب وہ ہیں جو اس تربیت کا حصہ بن جائیں اور اس معاشرے میں وہ نقشہ قائم کر دیں جو نقشہ قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تربیت فرمایا، اور پھر حضور کی ڈیوٹی لگائی پورے عالم کی تربیت کرنے کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر مجاہد، ہر مومن، ہر مخلص اور مخلص کی تربیت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی۔ اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے اس تربیت میں اپنی بارگاہ میں رکھا، اسی تربیت کے لیے۔ اور جب یہ تربیت اللہ پاک نے فرمائی تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ رب العزت نے انسان کا لباس پہنانے سے پہلے، انسان کے وجود میں لانے سے پہلے، جس کو
اپنی بارگاہ میں رکھا، جس کی تربیت فرمائی، تو کس طرح سے فرمائی؟ الرحمن کی صفت کا ظہور فرما کے، جب میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی صفت الرحمن، اس میں اللہ تعالیٰ کی کلی رحمت شامل ہے، تو صفت الرحمن کا ظہور فرمایا کس مقام پر؟ جب اس ہستی کی تربیت کرنا تھی جس کو پورے عالم کی تربیت کرنے کے لیے بھیجا، جس کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے بھیجا، اس کو اپنی تربیت میں لیا تو کس صفت کے ظہور سے لیا؟ الرحمن کی صفت کے ظہور سے۔ اور الرحمن کے اندر اللہ کی کلی رحمت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی جس صفت کے ظہور کا فیض ملتا ہے، جس صفت کا فیض ملتا ہے، وہی صفت فیض لینے والے کے اندر بھی منتقل ہوتی ہے۔ اس صفت کا، یعنی جس صفت کی، اللہ کی جس صفت کی صحبت نصیب ہوتی ہے، اس صفت کا فیض بھی اسی صفت کی صورت میں عطائی طور پر صحبت لینے والے کو بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو جب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے پیدا کر کے ہزاروں برس تک اپنی صحبت عطا کی، تو اس وقت اپنی کس صفت کا اظہار فرمایا؟ الرحمن کا۔ تو جب الرحمن بن کر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پر تربیت فرمایا، نظام قرآن دیا، نظام اسلام دیا، اپنا وہ نظام دیا کہ جس کائنات انسانیت کو یہ نظام دینا تھا، وہ اخلاق کی اعلیٰ بنیادوں پر چلتی اور کردار کی اعلیٰ بنیادوں پر چلتی، اور وہ معاشرہ اتنا عظیم ہوتا کہ اس کے اندر ہر خوبی تو نظر آتی مگر ہر برائی وہاں سے ختم ہو جاتی۔ عظمتوں والے اس معاشرے کی تشکیل اور تعمیر کے لیے اللہ پاک نے الرحمن بن کر علم القرآن، قرآن سکھایا۔ تو جب صفت رحمان کا فیض ہزاروں برس تک نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو نصیب ہوا اور ادھر قرآن سکھایا گیا، اللہ پاک نے یہ سارا نظام، اپنے جلوے، اپنا اخلاق، اپنا کردار ایک نظام کی صورت میں حضور علیہ السلام کو منتقل فرمایا، تو صفت الرحمن کا فیض پاتے پاتے وہ نور رحمت للعالمین ہو گیا۔ یعنی اللہ پاک کی جس صفت کا ظہور ہوا، اس کا فیض ملا، وہ بندے کے اندر بھی وہ صفت منتقل ہوئی، تو بندہ جو ہے وہ رحمت للعالمین کے مقام پر پہنچ گیا۔ اور یہ لازم تھا کہ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہوتے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے باقی انبیاء کرام کی طرح ایک خطے کے لیے نہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں، چند سالوں کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر معاشرے کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر قوم کے لیے اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر بھیجنا تھا۔ اور اس منصب کا مقصد جو ہے، اس کو اللہ رب العزت ازل میں ہی پورا فرما رہے ہیں، جب حضور علیہ السلام کے نور کو پیدا کر کے قرآن سکھا رہے ہیں۔ اور یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی معاشرے کی تشکیل و تعمیر کے لیے بھیجنا ہے، اس کو کیا بنایا ہے؟ سب سے پہلے رحمت للعالمین بنایا ہے، رحمت کا پیکر بنایا ہے، رحمتوں کا پیکر بنایا ہے۔ اور پھر قرآن سے سجایا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے اخلاق ہے، قرآن ایک بہترین نظام ہے پوری کائنات کے لیے۔ قرآن سے سجایا ہے حضور علیہ السلام کے اخلاق و کردار کو، قرآن بنایا ہے، حضور کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ مقصد کیا؟ کہ جس معاشرے کی تشکیل کرنی ہے حضور علیہ السلام نے، اللہ کی چاہت ہے کہ وہ معاشرہ رحمتوں سے بھرا ہو، اس معاشرے میں کوئی فساد نہ ہو، کوئی شر نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو،
بلکہ ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہو جیسے جسم کا ٹکڑا ہے اس کے ساتھ. اور اس کی مثالیں بھی ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنوں کی مثال کس طرح سے دی ہے کہ تمام مومن آپس میں ایسے ہیں جیسے، یعنی اسلامی معاشرے کے جو افراد ہیں وہ کس طرح سے ہونا چاہیے کہ جیسے ایک جسم ہے اور سارے ایک جسم کے اعضاء ہیں، جسم میں کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت فرمائی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تیار کر کے پھر دنیا میں بھیجا تھا. اور حضور کو بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر، کیونکہ جس معاشرے کی طلب ہے اللہ تعالیٰ کو ہم سے، وہ کون سا ہے؟ جہاں رحمت ہی رحمت ہو، جہاں شفقت ہی شفقت ہو، جہاں ایثار ہی ایثار ہو، جہاں قربانی ہی قربانی ہو، ایک دوسرے کی دشمنی نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، فساد نہ ہو، شر نہ ہو. تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس نہج پر تربیت فرمایا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جن کو تربیت کیا، ہم ان کو دیکھیں تو 1.25 لاکھ صحابہ بھی آپس میں محبتوں کا ایک پیکر نظر آتے ہیں. اس حد تک محبت، غور کرنے کی بات ہے کہ آج ہم تھوڑی تھوڑی چیز پر اپنے سگے بہن بھائیوں کی بھی مخالفت مول لے لیتے ہیں. دوسرے تو دوسرے ہیں. آج ہم کیوں پریشان ہیں کہ بے سکونیاں بہت ہیں، تکلیفیں بہت ہیں؟ اس لیے کہ جس معاشرے کی طلب اللہ پاک نے ہم سے فرمائی ہے اور آپس میں ہمارے حسن معاشرت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں رنگ دیا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اب وہ معاشرہ جو حضور قائم فرما رہے ہیں اس کا عالم کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے کہ انصار و مہاجرین کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظام اخوت میں پروتے ہیں، ایک نصاب اخوت دیتے ہیں، تو اس کا رنگ کیا ہے کہ ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو کے لیے کتنا اظہار کرتا ہے کہ اپنی جائیداد میں سے ہاف کر کے آدھا حصہ خود رکھ لیتا ہے اور آدھا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتا ہے. آج کوئی ایسا کرے گا؟ آج کوئی بہن بھائی ضرورت مند بھی، غریب بھی مانگنے کے لیے آ جائے یا اپنی ضرورت کے لیے آ جائے تو سگے رشتہ دار ہی اپسٹ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کی مدد کریں گے ہمارا مال کم ہو جائے گا. محبت کی کمی ہے، اخوت کی کمی ہے. بہت قریبی رشتوں کو دیکھا کہ اس دنیاوی دولت کی خاطر آپس میں لڑتے نظر آتے ہیں. بہت قریبی رشتے جن سے قریب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو وہاں پر نظام کیا ہے جو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو تربیت فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تربیت فرمایا. بھی حضور کی تربیت دیکھیں کیسی تھی کہ ہر انصار مدینہ میں سے ہر انصاری بھائی مہاجر بھائی کو اپنی جائیداد کا آدھا حصہ پیش کر رہا ہے اور آدھا خود رکھ رہا ہے. حتیٰ کہ اگر کسی انصاری بھائی کے پاس 2 یا 3 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کے عدت پوری کر کے وہ بھی مہاجر بھائی کو پیش کر رہا ہے. اثار اخوت کا یہ نمونہ کہیں بھی ملتا ہے تاریخ میں؟ اور خدا کی قسم یہی نمونہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت، میرے خدا کی چاہت کہ آپس میں اس طرح سے ہو جاؤ جیسے یکجان ہو. اور اسی معاشرے کی تشکیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے تیار کیا اور اسی معاشرے کی حضور نے تشکیل فرمانا تھی جو ہر فساد اور شر سے پاک ہو، جو ہر بے سکونی سے پاک ہو، اور جہاں پر انس و محبت اور اخوت و ایثار کا ہمیشہ دور رہے. تو ایسی ہی فضائیں قائم کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں
قرآن جیسی اکمل ترین اعلیٰ ترین نظام رکھنے والی کتاب عطا فرمائی، جس میں نظام ہمیں لکھ کر دیا اور وہ لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے۔ جہاں جہاں یہ نظام قائم ہوگا وہاں امن بھی ہوگا، وہاں سکون بھی ہوگا، وہاں نیند لینے کے لیے سلیپنگ پلز بھی نہیں لینا پڑے گی۔ اور سلیپنگ پلز میں سب سے بہترین کوالٹی کیا ہے کہ آپس میں محبت سے رہا جائے، ایک دوسرے کا دکھ دیکھا جائے، ایک دوسرے کا دکھ بانٹا جائے، ایک دوسرے کو سکھ دیا جائے، اور ہر قسم کے فساد اور شر سے اپنے آپ کو، اپنے افراد کو، چاہے اس کا تعلق ایک گھرانے سے ہو، ایک معاشرے سے ہو، ایک پورے ملک سے ہو، پوری قوم سے ہو، حتیٰ کہ بین الاقوامی سطح پر بھی اسلام اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں محبت، اخوت، ایثار کی تربیت فرماتے ہیں۔ تو اسی تربیت کے لیے اللہ پاک نے ہم یہ کامل ترین اور اعلیٰ ترین نظام قرآن کی صورت میں لکھا ہوا دیا، اور پریکٹیکل صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں دیا۔ اور حضور نے سب سے پہلے 40 برس تک اسلام کی طرف دعوت دینے سے پہلے اسلامی معاشرے کی صورت کیا ہونی چاہیے وہ خود بن کے دکھایا، کہ 40 سال گزارنے کے بعد کفر کا معاشرہ ہے، شرک کا معاشرہ ہے، اور حضور علیہ السلام جیسا پاک اور اطہر اللہ کا نبی صلی اللہ تعالی وسلم ان کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ اور 40 برس گزارنے کے بعد جب حضور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میری بات پر یقین کرو گے، تو سب نے کیا کہا کہ ہم آپ کی بات پر ضرور یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، آپ سے معاشرے کا ہر فرد آپ سے خوش ہے، آپ سے خوش ہے۔ تو اب ہم ذرا سوچیں اپنے گربانوں میں جھانک کر کہ کیا ہم اسی نبی کے امتی ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم صرف زبانی نعرے لگاتے ہیں، زبانی اقرار کرتے ہیں کہ ہم اسی رحمت للعالمین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ جیسے حضور دکھیوں کے دکھ بانٹتے تھے، دکھیوں کے دکھ ختم کرتے تھے، اور جیسے حضور علیہ السلام دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اور اس معاشرے میں ہمیشہ خوشیاں لانے کے لیے کوشاں رہتے تھے کہ ہمارے اندر بھی وہ صفات موجود ہیں، تربیت کا وہ رنگ موجود ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتے تھے اور خود بھوکے رہ جاتے تھے، کیا ہمارے اندر وہ اخوت، وہ ایثار موجود ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ الکریم کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ پاک نے ہمیں انسان اور مسلمان اور اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہونے کے ناطے نظام دیا، ہم اس نظام کو نافذ کرنے میں اپنے اندر بھی اور اپنے معاشرے میں بھی ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر ہمیں سوچنا ہے کہ یہ مختصر زندگی گزر جائے گی اور اس کے بعد پھر اس زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کے نظام کو سمجھیں، اللہ رب العزت کے محبوب اور پسندیدہ نظام کو سمجھیں۔ تو اسی نظام کی تشکیل کے لیے اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک دیا، اور قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں اللہ پاک نے ہماری تربیت فرمائی۔ تو آج ہم جو صورت پڑھ رہے ہیں، سورۃ الحجرات، وہ بھی اپنی پہلی آیت مبارکہ سے لے کے آخری آیت مبارکہ تک اسی نظام کو سکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہماری تربیت کرتی نظر آ رہی ہے کہ مومنوں، اگر تم مومن ہو تو تمہارا معاشرہ جو ہے وہ ہر شر اور فساد سے پاک ہو، ہر برائی سے پاک ہو، اور
اس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوں، اور وہ ساری تربیت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو آج پہلے ہم ایک لفظ الفاظ کی ڈیفینیشن کے سلسلہ میں جو ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں، آج کا لفظ ہم سیکھ لیں۔ قرآن کریم میں جو بار بار استعمال ہوتا ہے وہ لفظ ہے سأل، سین حمزہ لام، سأل۔ اس کا مطلب ہے اس نے سوال کیا، یہ فعل ماضی ہے، سوال سے ہے یہ، اور سوال کرنا پوچھنا دوسروں سے، کوئی بات پوچھنا۔ تو یہ بھی دیکھیں سألہ جب ہم کہتے ہیں سوال کیا تو یہ بھی اردو میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں اپنی مختلف صورتوں میں، مختلف صیغہ جات میں یا مختلف نسبتوں کے ساتھ 106 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 106 ٹائم۔ تو اس کی دوسری صورتیں جو قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوتی ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی صورت ہے اسألکم، جیسے قرآن کریم میں ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو اسألو یہ شروع میں حمزہ ہے، اسألو الگ ہے، کم الگ ہے ضمیر، اور یہ کم آپ کو بار بار بتا دیا گیا ہے کہ یہ تم کے لیے ہے، تم کے لیے۔ اسألو یہ شروع میں حمزہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل مضارع میں واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں سوال کرتا ہوں، اسألو میں سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کم تم سے، آئی آسک یو، یعنی سوال کرنا انگلش میں کیا کہیں گے؟ ٹو آسک، پوچھنا۔ تو اسألکم آئی آسک یو، میں تم سے سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اسی طرح ایک صیغہ ہے یسألونک۔ اب یسألون یہ سب سمجھ گئے ہوں گے، یہ بھی فعل مضارع کا جمع کا صیغہ ہے جس کے شروع میں یا ہے، یا کی معنی وہ، اور اینڈ پہ واو نون، اس کا مطلب سب، اور درمیان میں سوال۔ کیا معنی ہوا؟ وہ سب سوال کرتے ہیں یا کریں گے، اور آگے کا کی ضمیر یا بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وَيَسْأَلُونَكَ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، مَاذَا يُنْفِقُونَ کہ کیا وہ خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ تو یسألون کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ سوال کرتے ہیں، اور اگر ہو تسألون، تسألون تو پھر کیا ہوگا؟ تم سوال کرتے ہو، تا کے معنی تم، واو نون سب، اور سوال، تم سب سوال کرتے ہو۔ اسی طرح ایک صیغہ ہے تسألون، تسألون، ایک تسألون ہے تا پہ زبر، اور ایک صیغہ ہے تسألون تا پہ پیش۔ تو جب تا پہ پیش آ جائے، علامت مضارع پر پیش آ جائے تو یہ مجہول بن جاتا ہے، پیسیو وائس بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب پھر ہوگا کہ تم سے سوال کیا جائے گا، یعنی اس میں پھر فاعل نہیں بلکہ مفعول ہوگا کہ تم سے سوال کیا جاتا ہے یا تم سے سوال کیا جائے گا۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا، عَمَّا اس کے بارے میں جو كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ عمل کرتے تھے، یعنی جو دوسرے لوگ یا کفار عمل کرتے تھے، وہ ان کا سوال تم سے نہیں کیا جائے گا، ہر بندے سے اسی کے اعمال کا سوال ہوگا جو اس نے کیے ہوں۔ تو تسألون وہ سوال کرتے ہیں، تسألون ان سے سوال کیا جائے گا یا ان سے سوال کیا جاتا ہے، یہ مجہول بن جاتا ہے۔ اس طرح ایک صورت اس کی آتی ہے یتساءلون،
جیسے تیسرے پارے کا شروع لے لیا، عما یتساءلون، تو جب اس وزن پر صیغہ آ جائے یتفاعلون، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنا. تو اس کا مطلب ہے وہ آپس میں سوال کرتے ہیں. عما یتساءلون، کس بارے میں وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ عن النبأ العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں. تو یہ مختلف صورتیں ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے. یسألون وہ سوال کرتے ہیں، یتساءلون وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. تو آج کا یہ لفظ اب ہم روزانہ انشاءاللہ ایک ہی لفظ سیکھا کریں گے تاکہ باقی ٹائم ہم اپنی سورہ مبارکہ پہ لگا سکیں. تو آج ہمارے پاس حدیث پاک بھی بڑی پیاری ہے. آج سے اعتکاف شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ الکریم یہ حدیث پاک بھی اعتکاف کے بارے میں ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما. سبحان اللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. قال، اب فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعتکف، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے. یعتکف یہ بھی فعل مضارع ہے، شروع میں اس کے یا ہے، آخر میں پیش ہے. اس کا مطلب ہے وہ اعتکاف کرتا ہے، یعتکف. اور جب اس کے شروع میں کانا آ جاتا ہے، گرامیٹیکلی کانا آ جاتا ہے، تو پھر یہ ماضی استمراری میں اس کے معنی چلے جاتے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ جہاں بھی قرآن کریم میں فعل مضارع سے پہلے کانا آئے گا اور کانا کی گردان بھی اس فعل کے ساتھ ساتھ جاری رہے گی. یہ پہلا صیغہ ہے یعتکف، تو اس کے ساتھ کانا بھی پہلا صیغہ ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ ماضی استمراری میں چلا گیا، فعل مضارع میں نہیں رہا. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ اعتکاف کیا کرتے تھے. ماضی استمراری، ماضی میں کس کام کا جاری رہنا. فی کل رمضان، فی میں کلی ہر رمضان، ہر رمضان میں 10 ایام دن، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے. فلما، پس جب، کان العام الذی، کانا تھا، العام سال، الذی وہ، جب وہ سال تھا، قبض فیہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، قبض کر لیا گیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو اعتکاف، تو آپ نے اعتکاف کیا. یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اعتکاف، اور یعتکف فعل مضارع. اعتکاف آپ نے اعتکاف فرمایا 20 یومن 20 دن کا. سبحان اللہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے. جب وہ سال آیا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک کو قبض کر لیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ یہ میرا آخری سال ہے، یہ میرا آخری سال ہے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی پھر ماہ ذی الحج میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما بھی دیا تھا کہ اس کے بعد میں آپ سے نہیں مل سکوں گا. تو اسی سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمیں جو مضمون سمجھ آئے، نمبر 1 یہ کہ ہر سال اعتکاف بیٹھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے، یعنی حضور ہر سال اعتکاف فرماتے تھے 10 دن کا. اور دوسرا مضمون یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن سے زائد بھی اعتکاف فرمایا ہے، یعنی 20 دن بھی اعتکاف فرمایا ہے. اور پھر تیسرا یہ
کہ حضور علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس سال میرا آخری سال ہے. اور یہ بھی حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس سال حضور علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمانا تھا، اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو حضور دور فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کا رمضان المبارک میں، تو ہر سال ایک بار فرماتے تھے، اور اس سال حضور نے 2 بار دور فرمایا. سبحان اللہ. حضور سوچ رہے ہوں گے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تو اس سال 2 بار دور فرما لوں. تو اس حدیث پاک سے ہمیں اعتکاف کی عظمت بھی پتہ چلتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی پسندیدہ ترین محبوب ترین عبادت ہے، اور اعتکاف سے بڑھ کے اللہ کے حضور بندے کا خضوع و خشوع سے بیٹھنا اور اللہ کے قرب میں چلے جانا، اس سے بڑھ کے میرا خیال اور کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک بار اس حدیث پاک کو پڑھ لیتے ہیں. عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما. اللہ پاک ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تیسرا ہمارا حصہ ہے سورۃ الحجرات، شروع کی ہوئی ہے ہم نے. تو اس میں نے عرض کر دیا اس کے حوالے سے کہ اللہ پاک کی چاہت ازل سے ہی ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہے کہ جہاں پر امن و سکون ہو، شر اور فساد انگیزی یہ سب کچھ ختم ہو، وہاں پر اس کا نام و نشان بھی نہ ہو، اور ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے منسلک نظر آئے، اس طرح سے جڑا ہوا اور محبتوں سے بھرا ہوا نظر آئے کہ جیسے ایک کو تکلیف ہو تو اس کو نہیں ہے، بلکہ پورا معاشرہ جو ہے اس کی تکلیف میں پڑا ہوا ہے. تو ایسے ہی معاشرے کی تشکیل و تعمیر کے لیے اللہ پاک نے ہمیں نبی صلی اللہ تعالی وسلم عطا فرمائے، جو اسی تربیت پر اللہ پاک نے ان کو نبی بنایا، پھر ایک نظام دیا اسلام کی صورت میں، نظام دیا قرآن کی صورت میں. تو اسی نظام کی کڑی ہے یہ سورہ حجرات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. تو آج ہمارے پاس آیت نمبر 6 ہم نے پڑھنی ہے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا. اب ہم یہاں پر یہ بار بار سن رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ اس میں تربیت کس کی جا رہی ہے؟ مومنوں کی. اللہ رب العزت کی کتنی بڑی چاہت ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کتنی بڑی چاہت ہے کہ وہ معاشرہ جہاں پر مومن ہے، مومنوں سے بھرا ہوا، مومنوں سے تشکیل پایا ہوا جو معاشرہ ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. اس کی اہمیت ہم نے اندازہ کرنی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ہماری تربیت فرما رہے ہیں. اسی تربیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ان اگر جاءکم آ جائے تمہارے پاس، فاسقن کوئی فاسق، بنبأ بے کے معنی ساتھ، نبأ خبر، کوئی خبر لے کر آ جائے، فتبینوا تو اس کی خوب چھان بین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو. اور فاسق سے مراد جھوٹا شخص بھی ہوگا جو کبھی جھوٹ بول سکتا ہے یا بولتا ہے، اس کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی. تو اس کی خبر سن کر اس پر فوری عمل نہ کر لیا کرو، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو. ان ایسا نہ ہو کہ تصیبو تم پہنچا دو، قومن کسی قوم کو، بجہالت نادانی میں. جہالت کے معنی کہ علم نہ ہو، بے علمی میں، نادانی میں کوئی نقصان پہنچا دو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. فتصبحوا پھر تم ہو جاؤ، علی اس پر، ما فعلتم جو تم نے کیا ہے، نادمین شرمندہ.
یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر پر یقین کر کے فوراً اسلحہ اٹھا کے لڑنے کے لیے چل پڑو اور معاشرے کو فساد کا نمونہ بنا دو اور بعد میں تحقیق کرو تو کچھ بھی نہ ہو وہاں پہ، خبر جھوٹی ہو تو پھر کیا ہوگا کہ جو نقصان تم پہنچا چکے ہوگے ان کو نادانی میں، اس پر تمہیں ہی شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے اسلام کا حکم ہے کہ جب کوئی خبر سنو ایسے شخص سے جو جھوٹ بول سکتا ہو تو کبھی بھی اس کی خبر پر پہلی بار میں یقین نہ کرو بلکہ اس پر تحقیق کرو۔ اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ ہے، شان نزول ہے کہ بنو مستلق قبیلے کا سردار حارث بن ابی زرار بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی جا کے اپنے قبیلے میں اپنی قوم میں اسلام کی دعوت دوں گا، لوگوں کو مسلمان بھی کروں گا اور انشاءاللہ سب سے زکوٰۃ بھی وصول کروں گا۔ آپ فلاں دن اپنے کسی قاصد کو بھیج دے اور وہ آ کے زکوٰۃ وصول کر لے۔ تو حضور علیہ السلام نے وقت مقررہ پر ولید بن عقبہ کو بلایا اور بنی مستلق کی طرف زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ اب ولید بن عقبہ وہ شخص تھا کہ جس کے ذمے زمانہ جاہلیت کا کوئی قتل تھا اس قبیلے کا۔ وہ حضور علیہ السلام کے حکم پر چل پڑا، لیکن راستے میں سے خیال آیا کہ کہیں وہ قوم جو ہے وہ مجھ سے قتل کا بدلہ لینے کے لیے مجھے قتل ہی نہ کر دیں، کیونکہ رواج تھا زمانے جاہلیت میں کہ 100 سال تک قتل کی دشمنیاں جاری رہتی تھی۔ وہ راستے سے ہی واپس آ گیا اور آ کے اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا ہے اور وہ تو میرے قتل کے درپے تھے، کیونکہ میرے ذمے ان کا قتل تھا زمانے جاہلیت سے، اس لیے میں بھاگ آیا، جان بچا کر، مشکل سے جان بچا کر بھاگ آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فوراً اس کی بات پر یقین نہیں فرمایا، بلکہ حضرت خالد بن ولید اسلام کے عظیم سپہ سالار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا اور فرمایا کہ خالد ایک دستہ لے کے جاؤ ساتھ سپاہیوں کا اور جا کے اس قوم میں جا کے پہلے تحقیق کرو کہ آیا خبر سچی ہے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستہ لے کر سپاہیوں کا چل پڑے اور جا کر وہاں پہ پڑاؤ کیا اور اپنے کچھ جاسوس اس قوم کے اندر چھوڑے کہ حقیقت حال معلوم کرے۔ تو ان جاسوسوں نے آگے خبر دی، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صبح کے وقت آئے اور کہنے لگے کہ وہ لوگ تو سارے پکے مسلمان ہیں، وہ اذانیں بھی دیتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صبح کے وقت اس قوم میں تشریف لے گئے، ان لوگوں سے ملاقات کی اور خود جائزہ لیا، تو پھر جا کے حضور علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت حال اس سے بالکل برعکس ہے، وہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ ایک بہت بڑی تکلیف سے بچ گئے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بھی بچ گئے۔ تو اس وقت یہ آیات مبارکہ اللہ پاک نے نازل فرمائی کہ یہ قانون میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے جس پر عمل کیا ہمیشہ کے لیے اس قوم کو دے دیجئے، اپنی امت کو دے دیجئے، اور خاص طور پر امت کے جو مومن ہے، مومن معاشرہ ہے، اس کو دے دیجئے کہ کبھی بھی جلد بازی سے کام نہ لے۔ اور حضور علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے اور جلد بازی سے کام کرنا شیطان کے بڑکانے پر ہوتا ہے۔ العجلۃ، جلد بازی سے فیصلہ کر لینا جیسے کہ ہم کرتے ہیں آج کل۔ سوچ سمجھ کر چلنے والا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والا مسلمان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، پشیمان نہیں ہوتا،
اور دوسروں کو تکلیف میں بھی نہیں ڈالتا، خود بھی تکلیف سے بچتا ہے، اس لیے کہ وہ سوچ سمجھ کر چلتا ہے، جلد بازی نہیں کرتا. اور جو جلد باز ہوتے ہیں وہ اکثر خود بھی پریشان رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں. تو یہ بہت پیارا قانون ہے جو فساد سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا. اور پھر فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. وَاعْلَمُوا، اور تم خوب جان لو، انا کہ بے شک، فیکم تمہارے درمیان، رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہے. لو یطیعکم، لو اگر، یطیع وہ اطاعت کرنے لگے، بات ماننے لگے، فی کثیر بہت سوں کی، من الامر بہت سے معاملات میں تمہاری بات ماننے لگے، لعنتم تو مشقت میں تم ہی پڑو گے، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی نے محبوب فرمایا ہے، الیکم تمہارے لیے، الایمان ایمان کو. سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے، یعنی تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا ہے، ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے. یعنی جس کے دل میں ایمان محبوب ہوتا ہے، ایمان کی شدید محبت ہوتی ہے، تو وہ کس طرح ہوتی ہے؟ بندے کا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ کسی کو اس بات کے لیے چن لے کہ اس کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دے. وکر رہا، اور ناپسند بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، یعنی ایمان تمہارے لیے محبوب فرمایا ہے، وزینہ، اور مزین کر دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے اس کو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، یعنی تمہارے دل ایمان سے سجا دیے ہیں. سبحان اللہ. تو جس کے دل میں ایمان محبوب ہو اور ایمان سے جس کا دل اللہ پاک نے سجا دیا ہو، تو اس کی شان ہی نہیں کہ وہ رذائل اخلاق میں سے کوئی اس کی ذات میں نظر آئے، مکارم اخلاق کا وہ پیکر ہو، جس کے دل کو اللہ پاک نے اس کے لیے سجا دیا ہے. اور دوسرا انعام کیا کیا ہے؟ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، واو اور کر رہا، یہ کراہت سے ہے، ناپسندیدگی، اسی سے مکروہ کا لفظ ہے، ناپسندیدہ چیز کو مکروہ کہا گیا. کر رہا یہ فعل ماضی ہے کہ ناپسند کر دیا ہے، بنا دیا ہے، الیکم تمہاری طرف، الکفر کفر کو، والفسوق اور فسق یعنی نافرمانی کو، والعصیان اور نافرمانی کو، اولئک هم الراشدون، اور جن لوگوں کے اندر یہ دو صفات ہیں کہ ان کا دل ایمان کی محبت کا گڑھ ہے اور کفر اور فسق اور عصیان سے وہ نفرت کرتے ہیں دل سے، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ راہ حق پر ثابت قدم ہیں. اولئک، یہی لوگ، ہم الراشدون، یہی راہ حق پر ثابت قدم ہے. رشد کا مطلب ہوتا ہے کہ راہ حق پر ثابت قدم ہو جانا، پختہ ہو جانا، ایسا پختہ ہو جانا کہ کوئی ہلا بھی نہ سکے، وہاں سے ہٹانا تو دور کی بات ہے. تو جن کے اندر یہ دو صفات اللہ پاک نے پیدا کر دی، ان کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کو ایمان سے سجا دیا. اور فرمایا کیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یقین کر لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں. اب یہاں پر ایک بات کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ آیت مبارکہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، صحابہ کرام سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے اس میں حکم موجود ہے. اور اگر کوئی کہے کہ صرف صحابہ کے لیے ہے تو پھر قرآن تو
پوری انسانیت کے لیے ایک نظام ہے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے اور ہمارے بعد آنے والے کہاں جائیں گے؟ اس میں جو حکم ہے کہ جان جاؤ، یقین کر لو، خوب جان لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں. تو اس سے ہمیں بھی یقین دلایا گیا کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے دور نہیں سمجھنا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہیں، تمہیں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، تمہیں سن رہے ہیں جیسے صحابہ کو دیکھتے تھے اور سنتے تھے. صحابی کی شان کہ حضور ان کو نظر بھی آتے تھے، زیارت بھی ہوتی تھی، لیکن حضور چونکہ انسان ہیں اس لیے کل نفس ذائقۃ الموت کہ حضور نے پردہ فرمانا ہی تھا دنیا سے بحیثیت انسان، لیکن حضور کا پردہ فرمانا کسی اور کے برابر نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، ہم خود نہیں کہہ رہے. کہ تم یقین کر لو کامل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہیں اور تمہاری تربیت فرما رہے ہیں، تمہاری طرف نگاہ فیض اور نگاہ کرم فرما رہے ہیں. اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہاری بات ماننے لگے بہت ساری باتوں میں تو پھر مشقت میں تم ہی پڑو گے. مطلب یہ کہ اگر تمہیں اجازت دے دی جاتی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے ہیں یا جو حضور فرما رہے ہیں اس میں تم بھی اپنی کچھ دخل اندازی کر لیا کرو یا کر سکتے ہو، بعد میں آنے والے بھی، صحابہ کرام بھی، بعد میں آنے والے بھی، تو پھر مشقت میں تم ہی پڑو گے. کیونکہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں نظام دے رہا ہے وہ کامل و اکمل نظام ہے، اس میں ضرورت ہی نہیں کسی کی مشورے کی اور کسی کی دخل اندازی کی. اسی پر چلو گے تو کامل انسان بنو گے، اسی پر چلو گے تو صحابہ کرام کی صورت بنو گے. اور صحابی کون ہے؟ صحابی کوئی عام شخص نہیں ہے. حضور علیہ السلام فرماتے اصحابی کالنجوم کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. فَأَيُّهُمُ اقْتَدَيْتُمْ اقْتَدَيْتُمْ ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. اس لیے کہ ان صحابہ نے حضور علیہ السلام کی صحبت لی ہے، حضور کی صحبت میں انہوں نے تربیت پائی ہے. تو یہاں پر یہ ہمیں یقین کامل رکھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے پاس موجود ہیں. پاس موجود ہونے کا مطلب کیا؟ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں. اور جہاں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو جن پر حضور کی نظر کرم ہوتی ہے ان کی حضور اصلاح بھی فرماتے ہیں اور تربیت بھی فرماتے ہیں. اور خدا کی قسم قرآن سے حدیث سے جو بھی فیض ہمیں ملتا ہے، چاہے وہ ایک لفظ کا فیض ہو یا ایک سمندر جتنا فیض ہو، وہ سارے کا سارا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے آتا ہے کہ حضور ہمارے پاس موجود ہے. اور مومن کی شان کیا ہے؟ یہ مومن سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. ایک اور جگہ پر قرآن پاک ہمیں اس کی یقین دہانی کروا رہا ہے کیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومنو یقین کر لو کہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ رب العزت کا قرب انسان کے ساتھ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے. یہ شاہ رگ ہمیں نظر آتی ہے سامنے. اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پاک نے مومنوں سے قرب بتایا یا ہم نے سوال کیا کہ مولا تو ہر انسان کی شاہ رگ سے قریب ہے، تو پھر مومن کی پہچان کیا ہوگی؟ مومن کون ہوگا؟ کیسے پہچان ہوگی کہ یہ مومن ہے؟ کہ تو ہر بندے کی شاہ رگ کے قریب ہے. اگر تیرے قرب سے پہچانے تو پھر تو ہمیں پہچان نہیں ہوگی، لیکن کیسے پہچان ہوگی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تو رب ہو کر ہر انسان کی شاہ رگ سے قریب ہوں. اگر کوئی انسان دور ہے مجھ سے تو انسان دور ہے، میں دور نہیں ہوں، میں ہر کسی کے قریب ہوں. اور میرے قریب کون ہے؟ وہ مومن ہے. تو مومن کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرما دیا کہ النبی
اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومن فقط وہ ہے، میں تو رب ہو کر ہر کسی کی شارک سے قریب ہوں، مگر مومن فقط وہ ہے کہ جس کی شارک سے قریب خدا ہے، اور شارک کے اندر خون ہے، خون کے اندر جان ہے، اور اس جان سے بھی زیادہ قریب میرا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس کی جان سے بھی زیادہ قریب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ ایمان والا ہے۔ تو یہاں خطاب اللہ پاک نے کس سے کیا ہے؟ عام انسانوں سے نہیں، عام مسلمانوں سے نہیں، کیونکہ مسلمانوں میں بھی بڑے رنگ ہیں۔ یہ خطاب فقط اس گروہ سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اور اس حد تک مانتا ہے کہ اپنے خون کا آخری قطرہ، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، سب کچھ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرتا ہے، جس کو مومن کا نام دیا گیا۔ مومن سے خطاب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ جان جاؤ اللہ کے رسول تمہارے پاس ہیں۔ اور ابھی میں نے عرض کیا کہ ہمیں جو تربیت ملتی ہے آج تک اور قیامت تک، جو مومن کو تربیت ملے گی، وہ ڈائریکٹ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آتی ہے۔ اور اس پر بھی اگر میرے دوست احباب چاہیں تو میں قرآن پاک سے ہی دلیل دے دیتی ہوں کہ حضور علیہ السلام کا فیض ہمیں ملتا ہے تو ہمیں قرآن سمجھ آتا ہے، حضور کا فیض ملتا ہے تو ہمیں حدیث، حکمت سمجھ آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جہاں حضور علیہ السلام کا احسان جتلایا ہمارے اوپر، مومنین پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مومنین پر۔ سبحان اللہ، نام کس کا آیا؟ مومنین کا۔ تو یقیناً حضور کا تشریف لانا مومنین پر احسان ہے۔ احسان کیا ہے؟ کہ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ تو احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اپنا ذیشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشر میں ان کے پاس بھیجا۔ اور اس رسول کا آنا کس لیے ہے؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ اب احسان کی بات ہے۔ احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس رسول کی ڈیوٹی کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ اس کا آنا احسان کیا ہے؟ یتلو علیہم، یتلو تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ یتلو فعل مضارع کا صیغہ، گرامیٹیکلی سمجھ لیں کہ یہاں ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کیا کہ وہ تلاوت کرتا تھا یا اس نے تلاوت کی صحابہ کے سامنے اور صحابہ کو فیض دے دیا، آگے تم خود ہی لو جہاں سے لینا ہے، نہیں۔ یتلو فعل مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ وہ تلاوت کا فیض دیتا ہے، یتلو علیہم، ان مومنوں کو، آیات ہی، اللہ کی کتاب کی آیات، تلاوت کا فیض دیتا ہے اور دیتا رہے گا، حال اور مستقبل۔ حال اس وقت بھی تھا جب صحابہ سامنے تھے، 1500 سال سے حال چل رہا ہے اور مستقبل آتا جا رہا ہے، اور قیامت تک حال چلتا رہے گا، مستقبل آتا رہے گا۔ ماضی تو گزر گیا، ماضی کا یہاں نشان ہی نہیں۔ تلاوت آیات کا فیض دیتا ہے اور دیتا رہے گا ان کو، اور اس تلاوت آیات کے فیض سے یزکیہم، ان کے گندے دلوں کی صفائی کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ جس دل میں فیض دینا ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے تلاوت آیات کا فیض ملتا ہے، اور پھر مومن کے دل کی صفائی ہوتی ہے، ایک مسلمان کے دل کی صفائی ہوتی ہے،
پھر اس دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کی محبت بھر دیتے ہیں، کفر سے اس کو نفرت عطا فرما دیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی فیض سے یہ سب کچھ اللہ پاک کرتے ہیں۔ حضور کا فیض ملتا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دلوں کی صفائی ہوتی جاتی ہے، تزکیہ نفس ملتا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یزکیہم، یزکی یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ کہ ان کے دلوں کی صفائی کرتا ہے، ان کو تزکیہ نفس عطا کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمْ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے اور دیتا رہے گا، الحکمت، حکمت کی، حکمت سے مراد تفسیر بھی ہے، حکمت سے مراد احادیث نبویہ کا علم بھی ہے، اور قرآن کی تفسیر سے جو کچھ بھی سمجھ آئے۔ تو علم و حکمت سب کچھ کہاں سے عطا ہوتا ہے؟ جب حضور علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت آیات کا فیض ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے فرماوے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یعنی گمراہوں کے دلوں کو تزکیہ عطا کرنا، حضور علیہ السلام تلاوت آیات کا فیض مہیا کر کے گمراہوں کے دلوں کا تزکیہ فرماتے، اور پھر ان دلوں میں حکمت کے موتی بھر دیتے ہیں۔ تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ شیخ عبد القادر جیلانی، داتا علی حجویری، بابا فرید، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حق باہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کہاں سے پلے ہیں، کہاں سے پرورش پائی ہے، کہاں سے تربیت پائی ہے؟ خدا کی قسم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی شارگ سے قریب خدا ہے، اور ان کی جان سے زیادہ قریب خدا کا نبی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے فرما دیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جان جاؤ، یقین کر لو کہ اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہیں، اور تمہیں نظر نہیں آتے تو یہ تمہاری طاقت، حضور ہر لمحہ تمہارے پاس موجود ہیں اور تمہیں فیض بھی عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے تمہاری یہ شان ہے، جن کی یہ شان ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان محبوب ہے اور کفر مکروہ ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق بھی ملا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے، پرکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں کتنا ایمان ہے، یا ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں، کیونکہ ایمان چیز نظر تو نہیں آتی، ایک احساس ہے، ایک جذبہ ہے، تو ایمان کو کس طرح سے پرکھنا ہے کہ اگر ہماری آنکھیں کسی برائی کو دیکھیں، خلاف شریعت بات کو دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ناپسندیدہ بات کو دیکھیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی باندیاں ہونے کے ناطے سے ان کی ناپسندیدہ بات کو دیکھیں، تو ہمارے دل میں نفرت آ جائے، ہمارا دل نفرت سے بھر جائے اس بات سے، اور ہم نظریں دوسری طرف موڑ لیں کہ اس بات کو اپنانا تو کیا، اس لباس کو پہننا تو کیا، اس حالت میں آنا تو کیا، ہم تو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی اچھی بات دیکھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہو، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پسندیدہ بات ہو، محبوب ہو، نیک عمل ہو، نیکی ہو، اس کی طرف دیکھے تو ہمارا دل اس طرف کھینچے، ہمارا دل اس طرف مائل ہو، تو سمجھ لے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے، اس دل میں ایمان ہے، جو اچھائی کی طرف لپکے اور برائی سے دور بھاگے، اس دل میں ایمان ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا ایمان والا بنائے، اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے یہ دو چیزیں عطا فرمائی کہ ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب فرما دیا اور کفر، فسق اور نافرمانی کو مبغوض فرما دیا، مکروہ فرما دیا، تو اس کے پیچھے دو اسباب ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلا سبب یہ، ان کو یہ انعام عطا کرنے کا پہلا سبب یہ کہ ان کے دلوں کو اللہ پاک نے جو خلوص عطا فرمایا ہے، اس خلوص کی وجہ سے کہ ان کے دل اخلاص سے بھرے ہوئے،
اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اخلاص سے بھرا ہوا دل اللہ کا محبوب دل ہوتا ہے. اخلاص کی میں نے بار بار تعریف بتائی ہے، ہم نے سنی ہے آپس میں ایک دوسرے سے، کہ اخلاص اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر بندہ پہنچتا ہے تو سوائے اللہ کے اس کو نظر نہیں آتا، خود کو مٹا دیتا ہے. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، ہر سوچ اللہ کی رضا کے لیے، ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے. اس مقام کو مقام اخلاص کہتے ہیں، جہاں اپنی ذات کی نفی ہے، اپنے لیے کچھ نہیں، سب اللہ کی رضا کے لیے. تو ان کے دلوں کو اللہ پاک نے جو دو انعام عطا فرمائے کہ ایمان محبوب کر دیا، کفر مکروہ کر دیا، تو پہلی وجہ یہ نظر آتی کہ ان کے دل خلوص سے بھرے ہیں اس لیے. اور دوسرا مقصد یہ کہ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی چاہت ہے کہ قدسیوں کا ایک گروہ تیار ہو جائے. پاک لوگ، قدسی سے مراد کیا کہ پاک لوگوں کا ایک ایسا گروہ تیار ہو جائے جو دوسروں کو بھی پاک کرے، جس کی ڈیوٹی ہو خود پاک ہو کے دوسروں کو بھی پاک کرے. اور یہ اللہ کی سب سے بڑی چاہت ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اللہ پاک کی چاہت ہے کہ تم میں ہر وقت ایک ایسی قوم موجود رہنی چاہیے، ایسا گروہ موجود رہنا چاہیے جو نیکی کا حکم کرے، جو بھلائی کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم کرے اور ہر برائی سے روکے، ہر گناہ سے روکے. یہ تین کام کرے. ایسا گروہ اللہ پاک کو پسند ہے کہ ایسا گروہ ہر وقت موجود رہے. اور یہی گروہ اولیاء ہوتا ہے، گروہ صالحین ہوتا ہے جو ہر وقت یہ کام کرتا ہے. گروہ علماء بعمل ہوتا ہے. اب یہاں پر علماء کرام کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ آیا عالم کی سیٹ پر بیٹھ کر، خطیب کی سیٹ پر بیٹھ کر، مبلغ کی سیٹ پر بیٹھ کر یہ ساری ڈیوٹی ادا ہو رہی ہے؟ اگر فقط دنیا داری کی خاطر ہے، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، کہ یہاں جائیں تو اتنا مل جائے، یہاں جائیں تو اتنا مل جائے، تو پھر اس کی پکڑ ہوگی سخت. اگر یہ ڈیوٹی اس لیے ہے کہ ایک قدسیوں کا گروہ بن کر، مقدس لوگوں کا گروہ بن کر دوسروں کو بھی مقدس کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ ڈیوٹی بہت بڑی ہے. دس از اے گریٹ جاب، بہت بڑی ڈیوٹی ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نصیب ہوگا. اور یہ انبیاء کرام کا یہی ورثہ ہے. حضور فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کی وارث ہیں، اور اس جہت سے وارث ہیں، صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی چاہت ہے. اور ایسے لوگوں کی کا ذکر اللہ پاک نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا ہے کہ اوامن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. کہ وہ خوش نصیب کہ جن کو اللہ پاک نے زندہ کیا، پھر ان کو اپنا نور عطا کیا، پھر اتنا نور عطا کیا کہ ان کو نور بانٹنے پر، دنیا کو نور بانٹنے پر ان کی ڈیوٹی لگا دی. کیا وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے یا ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیشہ اندھیروں میں پڑے ہوئے مردہ ہیں اور ان اندھیروں سے وہ نکلنے والے نہیں؟ وہ ان کی مثل ہو سکتے ہیں، ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. یہ خاص گروہ ہوتا ہے، اللہ کا چنا ہوا گروہ، جس میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے شامل ہیں، جس میں بابا فرید جیسے شامل ہیں، جس میں داتا علی حجویری اور غوث اعظم جیسے شامل ہیں، جس میں صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ اجمعین وہ شامل ہیں. اولیاء کرام کا گروہ ہے، یہ صالحین امت کا گروہ ہے، اور اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، صرف مرد نہیں. اگر خواتین سوچے کہ ولایت صرف مردوں کا حصہ ہے، یا یہ ڈیوٹی کہ خود بھی پاک رہنا ہے اور دوسروں کو بھی پاک
کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، تو یہ فقط مردوں کی ڈیوٹی نہیں ہے. ہر دور میں جہاں مرد اولیاء موجود ہوتے ہیں وہاں خواتین کو بھی اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا. ہمارے پاس بہت بڑی مثال ہے حضرت مائی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو ہمیشہ جنہوں نے ہر سانس اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لیے اور زندگی پوری اللہ رب العزت کی میں گزاری، اور ولیہ کاملہ بن کر اس دنیا سے گزری ہے. تو اسی طرح ولیہ عورتوں کا بھی گروہ ہر وقت دنیا میں موجود ہوتا ہے، اور مردوں کا بھی. اگر ہم نہیں جان سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اس لیے کہ اللہ پاک کی یہ چاہت ہے کہ ایسے قدسیوں کا گروہ جاری رہے جو دوسروں کو بھی پاک کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے انعامات جو تمہیں دیے، فضلا من اللہ ونعمتا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور انعام ہے تمہارے لیے. کس بات کا؟ کہ تمہارے دل خلوص کا پیکر ہے، اخلاص کا پیکر ہے، اور اللہ رب العزت کی مانتے ہیں، نفس کی نہیں مانتے. سب سے بڑی بات یہ، کسی نے کسی بابا جی سے سوال کیا کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے، تو اتنا پیارا جواب انہوں نے عطا فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، صرف اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مانتا ہے، نفس کی نہیں مانتا. صرف یہ نہیں کہ اللہ کو مانتا بلکہ اللہ کی مانتا ہے. تو یہی وہ خوش نصیب گروہ ہیں. اللہ پاک فرماتے تم پر اللہ کا فضل بھی ہے اور انعام بھی ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا اور بہت بڑا دانا ہے، بہت بڑی حکمتوں والا ہے. یعنی یہ نہ سمجھو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں. تمہارا ایک ایک سانس بھی اللہ کے علم میں ہے، تمہاری ایک ایک حرکت اور سوچ بھی اللہ کے علم میں ہے. اگلی آیت میں اگلا قانون اللہ رب العزت اسلامی معاشرے کو محبتوں کا مرکز بنانے کے لیے اور نفرتیں مٹانے کے لیے اگلا قانون تربیت فرما رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ وَإِن اور اگر طائفتانی دو گروہ، طائفہ کا مطلب گروہ، من المؤمنین مومنین میں سے، اقتتلوا آپس میں لڑ پڑے، آپس میں جھگڑا کر لے، فَأَصْلِحُوا تو اصلاح کروا دو. فا کی معنی پس، اصلحوا یہ فعل امر ہے، بینہما ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ. یعنی جب تم دیکھو کہ مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کے اندر صلح کروانا تم پر فرض ہے. یہ نہیں کہ اس لڑائی کو اور بڑھکاؤ، یعنی جہاں یہ لڑائی چھڑی ہے وہیں پہ ختم ہو جائے اور دونوں کو آپس میں محبتوں کے ساتھ ملا دو. تو دو مسلمان بھائیوں میں لڑائی ہو یا گروہ میں لڑائی ہو تو ان کو آپس میں جوڑنا بھی ہمارا فرض ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. فَإِن پس اگر بغاوت کرے، زیادتی کرے، بغاوت کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا، تو اگر زیادتی کرے، احداہما احدا ایک، ہما ان دونوں میں سے ایک اگر زیادتی کرے، علی الاخری دوسرے پر، علی پر، الاخری دوسرے پر زیادتی کرے، فقاتلوا تو تم لڑو. اب یہاں پر اس لفظ پر تھوڑا سا رک کر میں عرض کرنا چاہوں گی کہ ایک لفظ ہوتا ہے قاتل، ایک ہوتا ہے قتل. یعنی قتل قاف تا لام،
قاف تا لام قتل، اور ایک ہوتا ہے قاتل قاف الف تا لام. تو قتل کے مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، مار دینا، اور قاتل اگر ہو قاف الف کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں لڑائی کرنا، جنگ کرنا. اور اسی سے جب اقتتل بنا، جو آپ نے پیچھے پڑھا اقتتلوا جمع کا صیغہ، تو جب اقتتل بنا تو اس کا مطلب ہے آپس میں لڑنا، کچھ لوگوں کا آپس میں لڑنا. اور قاتل اس کا مطلب بھی لڑنا، جنگ کرنا. فقاتلوا تو تم لڑو اللتی اس کے ساتھ، یعنی اس گروہ کے ساتھ، تبغی جس نے بغاوت کی، جس نے زیادتی کی، اس کے ساتھ لڑو گے. مطلب کیا کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو سب سے پہلا قدم مومنو تم نے یہ اٹھانا ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کرنی ہے، صلح کروانے کی کوشش کرنی ہے. اگر دونوں صلح پر راضی ہو جائیں تو بہترین، اور اگر کوئی ایک ان میں سے یہ کہے کہ میں نے صلح نہیں کرنی اور وہ زیادتی کرے دوسرے پر، تو پھر ان میں سے یقیناً ایک ظالم ہوگا اور دوسرا مظلوم ہوگا. تو پھر کیا کرنا ہے کہ ظالم کی مدد نہیں کرنی بلکہ مظلوم کی مدد کرنی ہے. اب یہاں یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ ظالم جو ہے وہ مسلمان ہے، یہاں پر ظالم اور مظلوم دیکھا جائے گا کہ جو مظلوم مسلمان ہے اس کی مدد کرنی ہے، اور ظالم کے ساتھ ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دینا ہے، یہاں تک کہ وہ ظالم جو ہے وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹا، حتیٰ یہاں تک کہ تفیع الی امر اللہ، کہ وہ لوٹ آئے، تفیع لوٹ آئے، الی طرف امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئے، تو پھر اس کو چھوڑ دینا ہے. فَإِن فَاءَتْ پس اگر وہ واپس لوٹ آئے، اللہ کا حکم مان لے. لوٹنے کا مطلب یہ کہ اللہ کا حکم مان لے، جنگ بند کر دے، صلح کر لے اور سارے شکوے ختم کر دے. فَأَصْلِحُوا تو پھر صلح کروا دو، بَيْنَهُمَا ان دونوں کے درمیان. یعنی اس نے جنگ ختم کر دی ہے اور پھر دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کرو، پنچایت بیٹھو اور دونوں گروہوں کے درمیان صلح کروا دو. بالعدل عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، کہ جہاں پر کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہ ہو. وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو، عدل و انصاف کے ساتھ صلح کروا دو. اور ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المقسطین، اللہ تعالی محبت فرماتا ہے انصاف کرنے والوں سے. تو یہ حکم ہے مومنوں کو کہ معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو بجائے اس کے کہ ان دونوں کو بھڑکاؤ، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اور تیلیاں لگاتے ہیں، آگ بھڑکاتے ہیں. بھڑکانے کے بجائے دونوں کو صلح کی کوشش کرو، اگر مان جائیں ٹھیک ہے، ورنہ مظلوم کی مدد کرنی ہے ظالم کے خلاف، حتیٰ کہ ظالم بھی اللہ کا حکم مان لے اور صلح کے لیے تیار ہو جائے. تو پھر دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ صلح کروانی. ایسا نہ ہو کہ جس قبیلے میں یا جو لوگ آپ کی دوستی میں ہیں آپ ان کے حق میں زیادہ فیصلہ دے دیں. نہیں، ہر صورت صلح کروانی ہے. اور یہ کام حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ ابھی بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ تعالی وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس وقت ممبر پر حضرت حسن بھی موجود تھے، یعنی چھوٹے شہزادے آ کے حضور کے پاس ممبر پہ بیٹھ جاتے، حضور کی گود مبارک میں بیٹھ جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی طرف دیکھتے اور کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے. پھر فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، سبحان اللہ، وَلَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، سبحان اللہ، سید ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور آپ کے زمانہ خلافت میں
امیر معاویہ کے ساتھ جو جنگ کا سلسلہ عرصہ سے جاری تھا وہ ختم ہو گیا اور مسلمانوں کے دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی، اور حضرت امیر معاویہ اور ان کی جماعت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان قرار دیا۔ اللہ پاک ہمیں حسن معاشرت کے تمام آداب سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دوست، اسٹوڈنٹس، پیارے ساتھی، سن لیں کہ کل جمعۃ المبارک انشاءاللہ ہم چھٹی کریں گے، کیونکہ پھر اذان اور خطبہ درمیان میں آ جاتا ہے تو مشکل ہوتی ہے، اس لیے کل سب چھٹی کریں گے۔ انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس بروز ہفتہ اسی ٹائم پہ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاءاللہ۔